اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا۔ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف
واضح اور بیان کر دینے والا کھلا نور بھیجا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، عن قریب اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائیاں کبریائیاں اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم فرقان حمید میں صراط مستقیم کا بہت تذکرہ کیا گیا ہے، بہت تکرار ہے اس کلمے کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کوئی بہت اہم اور قیمتی راستہ ہے جس کی انسانوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کا اس تکرار سے تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم میں۔ صراط مستقیم لوگوں کو بتانے، سکھانے، سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہی اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان روٹی پانی کا اتنا محتاج نہیں ہے، کھانے دانے کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا محتاج انسان ہدایت کا ہے۔ سیدھے راستے کی طرف چلنے کا جس قدر انسان محتاج ہے، اتنا محتاج انسان کھانے پینے کا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بصیرت اور سمجھ دے رکھی ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان، دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے حاصل کرنے کے لیے اسی پر اعتماد کر لیا گیا ہے کہ انسان خود بخود ہی سوچ سمجھ لے گا کہ اس نے کیسے کھانا پینا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنے کا سامان کیسے مہیا کرنا ہے۔ انسان سمجھ سوچ کر خود ہی انتظام کر لے گا۔ جو باتیں اس کی عقل میں نہ آنے والی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ذریعے انسان کو بتا دی۔ لیکن صراط مستقیم وہ راستہ جو انسان کو اس کے پروردگار تک لے جاتا ہے، وہ راستہ جو انسان کو اللہ احکم الحاکمین کی رضامندی حاصل کرنے کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ جو انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس پر چلے بغیر انسان اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے، اسے چھوڑ دے تو انسان کی عاقبت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی قیمتی اور اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی ایک قوم بھی دنیا میں ایسی نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس اپنا رسول نہ بھیجا ہو جو انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے جو لوگوں کو دین حق سمجھاتے تھے، صراط مستقیم دکھاتے تھے، وہ راستہ دکھاتے تھے جو راستہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایسا راستہ جو اللہ رب العزت کی طرف ہدایت دیتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے مولا کو خوش کر لیتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے الہ کی عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ایمانداری کے ساتھ صراط مستقیم کی تلاش میں رہتے ہیں، جو لوگ دیانتداری کے ساتھ ایمان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا راستہ مل جائے جس راستے پر چل کر وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی طرف آنے کے راستے سجھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، انہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ صراط مستقیم کی تلاش اور صراط مستقیم مل جانے کے بعد پھر اس پر کار بند رہنا، اسی طرح ڈٹ جانا کہ موت آ جائے صراط مستقیم نہ چھٹے، یہ مومنوں کی خوش قسمتی ہے، مومنوں کی سعادت ہے اور مومنوں کی خوبی اور ان کی خصوصیت ہے۔ ہم الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، ہم الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ جب ان کو صراط مستقیم مل جاتا ہے محنت کے بعد، کوشش کے بعد، جب سیدھا راستہ میسر آ جاتا ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کو لے جانے والا راستہ ہے، جب میسر آ جائے، ایماندار لوگ پھر اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین کا وعدہ ہے جو لوگ صراط مستقیم پر چلتے رہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، انہیں اپنے فضل میں داخل کر لے گا، انہیں اپنے تک پہنچا لے گا، واللہ کم الحاکمین کی رضامندی کے حصول میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ میں کہ جو لوگ اہل کتاب تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، تمہارے پاس دین آ چکا ہے، تمہارے پاس نور آ چکا ہے، تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے، جو لوگ اس روشنی کے اندر چلیں گے، جو لوگ ایمانداری سے اس پر ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے، جو لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ سبل السلام دکھائے گا۔ سبل السلام وہ راستے جن میں امن و امان ہے، جس میں گمراہی کا خطرہ نہیں ہے، جس میں ضلالت کا خطرہ نہیں ہے، جس میں شیطان کے پھندے میں پھنسنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس پر چل کر جہنم میں جانے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا، جس پر چل کر انسان اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، جس پر چل کر انسان اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو لوگ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سبل السلام دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی اور امن کے راستے دکھائیں گے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو سبل السلام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، امن و سلامتی کا راستہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس راستے میں چل کر دنیا و آخرت کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ حاصل کرنے والا انسان کامیاب و کامران انسان ہے۔ اس سے بڑا کامیاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کی طرف جانے والا راستہ حاصل کر لیا۔ تو صراط مستقیم اتنی قیمتی شے ہے، جب یہ میسر آ جاتا ہے، صراط مستقیم کسی کو میسر آ جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت ہے، اہل ایمان سیدھے راستے پر چلو تو پھر سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، پھر اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس پر رکھو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پھر مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیشہ رکھے۔ کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ انسان اس راستے سے بھٹک جائے۔ ہر روز نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت کی حضور یہ درخواست دیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں اسی راستے پر قائم رکھ، اس راستے پر ہمیں قائم رکھنا، ہمیں موت آئے تو اسی راستے پر، ہمیں زندگی میسر آئے تو اسی راستے پر، ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو اس راستے پر چلنے والے تھے، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ جب میسر آ جائے تو پھر انسان کبھی اس سے بھٹکنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ، اسی پر رواں دواں رکھ، اس لیے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں، صراط مستقیم پر جو لوگ قائم رہتے ہیں ان کے لیے اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جو لوگ ایک بار زبان سے کہہ دیتے ہیں
جو لوگ ایک بار زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا پروردگار ہمارا معبود ہے، اللہ رب العزت ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا ہم کسی کو نہیں جانتے، کسی کو نہیں مانتے، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، زندگی کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں آتا، کوئی شے ایسی نہیں ہوتی جو انہیں اس راستے سے ہٹا سکے، گمراہی کی طرف جانے کے لیے کسی وقت آمادہ نہیں ہوتے، غلط راستے پر کبھی نہیں پڑتے۔ جو لوگ اس سبل السلام پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انہیں خوشخبریاں آتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، موت آتی ہے تو سب سے پہلا پیغام انہیں یہی آتا ہے کہ تمہاری روح نکل کر اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف جائے گی۔ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت جس کے وعدے پر تم قائم رہے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا اس وعدے پر اللہ قائم ہے، وہ اس میں ضرور داخل کرے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، جب تم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا تھا، اللہ رب العزت کو اپنا میزبان سمجھ لیا تھا دنیا کے اندر، اس کوشش میں لگے رہے ساری زندگی کہ کسی طریقے سے اس محل میں پہنچ جائیں جو محل اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ آج تم اس محل میں داخل ہونے کے لیے آ گئے ہو۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے مہمانوں کو کیا گھاٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے جی میں آئے گا تمہیں میسر کیا جائے گا، جو تمہارے دل میں آئے گا، جو تمہاری طبیعتیں مانگیں گی، سب کچھ تمہیں دیا جائے گا، کوئی گھاٹا نہیں ہے اللہ رب العزت کے دربار میں۔ اور اللہ کے بندوں، اللہ کے مہمانوں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والے انسانوں کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جسے لینے کیا جائے۔ یہ صراط مستقیم اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، دنیا بھر کی گمراہیوں سے محفوظ کرنے والا راستہ ہے، دنیا بھر کی ضلالتوں سے محفوظ رکھنے والا راستہ ہے، لغزشوں سے محفوظ رکھنے والا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ کون سا راستہ ہے جس کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر علی رؤوس الاشہاد ببانگ دوہر بلندی کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ خبردار لوگوں، دھیان سے سن لو، بہترین بات، بہترین طریقہ، بہترین ہدایت اللہ رب العزت کی کتاب ہے، سب سے عظیم الشان ہدایت، سب سے عظیم الشان راستہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزارنے کا دنیا کے اندر جو اچھے سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ طریقہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اس سے اچھا زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فإن كل محدثة بدعة، کوئی بھی کوئی نیا راستہ تلاش کرے گا، وہ جتنا بھی خوبصورت راستہ نظر آ رہا ہو، جس قدر بھی اسے حسنا کہا جائے، جتنا بھی خوبصورت اور شاندار کیا جائے، جتنا بھی اسے چمکا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ كل محدثة بدعة، ہر نیا راستہ جس راستے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے، جس راستے پر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو نہیں چلایا، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ جتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، اس میں جتنی بھی خوبیاں بظاہر نظر آ رہی ہو، اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، سب کا سب دھوکہ ہے۔ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر نئی بات، دین کو چھوڑ کر جو بھی نئی بات سامنے آئے، سب کی سب دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، سب کی سب گمراہی ہے۔ اور گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ گمراہی کا مطلب ہے صراط مستقیم چھوڑ دینا، گمراہی کا مطلب ہے سبل السلام چھوڑ دینا، امن و سلامتی کے راستے چھوڑ دینا، اللہ تک جانے والا راستہ چھوڑ دینا۔ جو شخص اللہ تک جانے والا راستہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ جہنم کے راستے پر پڑ جاتا ہے، اس کی نجات کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر نئی بات گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے، کامیابی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ سبل السلام کی تلاش، صراط مستقیم کی تلاش، اس راستے کو بتانے کے لیے سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی و ربکم، لوگوں اللہ میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدوہ، لوگوں اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا یہاں کسی کی نہیں چلتی، اس کے سوا کسی کی نہیں چلتی، اسی کی عبادت کرو۔ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس کی عبادت کر لی تو ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ گوہر نایاب ہے جس کی تلاش میں انسانیت سرگرداں ہے۔
جس کی تلاش کے لیے دنیا مارے مارے پھرتی ہے، یہ صحیح راستہ ہے جس کی تلاش ہے انسانیت کو۔ اور جب یہ مل جائے راستہ پھر اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ اس پر ڈٹنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے، کیا خبر ہے؟ اما الذین آمنوا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جو لوگ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جو اس پر قائم و دائم رہتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقتوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس راستے سے ہٹانے والی، اس راستے سے دور رکھنے والی، اس راستے پر انسان کو نہیں چلنے دیتی جو چیزیں، وہ عموماً قرآن حکیم میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے 3-4 اسباب ہیں، جن اسباب کی وجہ سے انسان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے یا اس راستے پر نہیں پڑتا۔ گمراہی اور ضلالت کے اسباب قرآن کریم نے ایک سے زیادہ بیان کیے ہیں، جو جاہلیت کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ ہمیشہ انسان ان گمراہی کے راستوں پر چلتے رہے، ان اسباب کا شکار ہوتے رہے، اور آج بھی وہ اسباب موجود ہیں۔ جس شخص کو دین حق کی تلاش ہے، جس کو صراط مستقیم کی تلاش ہے، اس کو بھی اپنا دل ٹٹولنا چاہیے کہ میں ان اسباب میں سے کسی سبب کا شکار تو نہیں ہو چکا، میں ان پھندوں میں سے کسی پھندے میں تو نہیں پھنس چکا۔ اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی سے کسی انسان کو صراط مستقیم میں ہدایت فرما دیا ہے، پھر اسے بھی اپنا دل ٹٹول رہنا چاہیے کہ کہیں میرے دل کے اندر ان اسباب میں سے کسی سبب کا کوئی حصہ تو نہیں آ گیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت پانے کے بعد پھر انسان بھٹک جائے اور راستہ چھوڑ دے۔ ان اسباب کو قرآن کریم نے جا بجا ذکر کیا ہے، ان میں ایک بڑا سبب جو ہم سب میں پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو بڑی رکاوٹ ہے راہ حق پر چلنے کے راستے میں، بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہوائے نفس کی پیروی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی۔ اپنے نفس کی خواہشات پہلے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق دین کو توڑتے مروڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشیں کسی طریقے سے پوری ہو جائیں اور دین بھی ہمارا قائم رہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ لوگوں، وہ شخص ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ نفسانی خواہشات کو جو انسان اپنا معبود بنا لیتا ہے، پھر اسے برائیاں خوبصورت لگنے لگ جاتی ہیں اور نیکیوں کے اندر اسے کیڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ نیکیاں ان کو اچھی نہیں لگتی، سیدھے راستے میں اس کو بہت ساری رکاوٹیں نظر آتی ہیں، کبھی برادری روٹتی نظر آتی ہے، کبھی خاندان ناراض ہوتا نظر آتا ہے، کبھی اولاد اور عزیز و اقارب ناراض ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس مولا کریم نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر دنیا کی کون کی طاقت ہے جو اس سے ہمیں چھڑا سکے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ جو شخص اللہ حکم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنی مخلوق کو بھی اس پر راضی کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ حکم الحاکمین کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ حکم الحاکمین خود بھی ناراض ہو جاتا ہے، اپنی مخلوق کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔ مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کو رکھ لے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھ لے، مخلوق کو چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جائے گا اور مخلوق کو بھی راضی کر دے گا۔ یہ راستہ سلامتی کا راستہ ہے۔ نفسانی خواہشات آڑے آتی ہیں، نفسانی خواہشات انسان کو حق سے دور لے جاتی ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہمارے رسول، ایک انسان وہ ہے جس کے سامنے صراط مستقیم مزین ہے، جسے دین سیدھا دین اچھا لگتا ہے، قرآن اچھا لگتا ہے، تیری پیروی اچھی لگتی ہے، اللہ اور اس کے رسول اچھے لگتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کو دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جس کو اس کے برے اعمال خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ دونوں شخص برابر تو نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی، ہدایت پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ کسی حسب و نسب والا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو میں ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نہ ہدایت دے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات،
تجھے غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، جسے چاہیں گے نہیں ہدایت دیں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون ویعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، جس نے سب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے آنے والی ظاہر دلیلیں چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے، تیری کوئی ذمہ داری ہے تو بھی اس کا وکیل ہے، تیرا کوئی ٹھیکہ ہے کہ تو اس کو ضرور بچائے گا۔ جہاں جاتا ہے جانے دے اس کو۔ ہدایت کے راستے میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی، اپنی طبیعت کی پیروی، اپنی تمناؤں کی پیروی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قرآن و حدیث کو توڑنا مروڑنا، اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ لینا، یہ صراط مستقیم چھوڑ دینے والی بات ہے۔ اور یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر، انسان نفس کو پیدا کرنے والی ذات کو چھوڑ کر، دینا اس کے اندر خواہشات پیدا کرنے والی ذات کو چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے۔ اس بیماری کا ہم بہت سارے لوگ شکار ہیں، بہت سارے لوگ شکار ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کی طرف سرے سے آتے ہی نہیں ہیں، کچھ آنے کے بعد پھر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے شریعت کی باتوں کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی تعویل کرتے ہیں، کبھی اپنے مطلب کے معنی کرتے ہیں، کبھی کوئی حجت تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی حیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جائیں شریعت پر عمل کرنے۔ ان لوگوں کا معبود اللہ نہیں ہے، ان لوگوں کا معبود اللہ نہیں ہے، ان لوگوں کا معبود انسان کا اپنا نفس ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں نفس کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ اور ایک اور بہت بڑا سبب گمراہی کا، ضلالت کا اور بڑا سبب، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی اور بڑی بات، وہ ہے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا، رسم و رواج کے پیچھے چلنا۔ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، ہم وہ راستہ کیوں چھوڑیں، ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کیوں چھوڑیں، اپنے قبائل کی عادتیں جو ہے انہیں کیوں چھوڑیں، ہمیشہ سے ہم ایسا کرتے رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے ہیں ہمیں الٹی سیدھی باتیں بتانے والے، ہم تو اس کی باتیں نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اللہ رب العزت کے رسول نے، اللہ کے نبی نے جب اپنی قوم کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، مان گیا ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لیں گے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور کیا نہ کریں، لوگوں کو کم نہ دیا کرو، زیادہ نہ دیا کرو، غلط بیانی نہ کیا کرو، غلط تول نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کیا کرو۔ بدک گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ صاحب کہاں سے آ گئے ہیں، ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ دین تو انسان کا ذاتی سا معاملہ ہے، جیسے چاہے کرے جیسے چاہے نہ کرے، اور انسان کے دنیاوی معاملات کے اندر دین کی دخل اندازی کہاں سے آ گئی۔ دیکھتے ہیں آپ یہ گمراہی آج بھی ہمارے ماحول میں کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہی بات حضرت شعیب سے انہوں نے کہی تھی، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب یہ کون سا دین لے کر آیا ہے، تیری نماز عجیب نماز ہے، یہ نماز ہمیں اپنے معبودوں کو چھڑا دیتی ہے، نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمیشہ سے پوج رہے ہیں۔ تیری نماز ہمیں، جو ہم نے مال خود کمائے ہوئے ہیں، اپنی عقل و خرد کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ جو ہم نے مال کمائے ہیں، تیری نماز ہمیں اپنے مالوں کو جیسے ہم چاہیں ویسے استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ یہ کیا نماز ہے؟ ہماری بھی یہی بات ہے نا، مسجد میں آتے ہیں تو بڑے پارسا بن جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہ صورتحال عام دیکھنے میں آتی ہے، مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو شلواریں ٹانگ رہے ہوتے ہیں، شلواریں اوپر کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں تو کھینچ کر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ حکم الحاکمین کی حکومت کا علاقہ مسجد کے اندر ہی محدود ہے، باہر تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے؟ یہ تو وہ دین ہوا شاید کی قوم والا، صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ یہ کیسا دین ہے تیرا، یہ تیری کیسی نماز ہے، ہمارے مالوں کے اندر ہماری مرضیاں نہیں کرنے دیتی اور ہمیں اپنے باطل معبودوں کو پوجنے نہیں دیتی، ایسی نماز اپنے پاس رکھ، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ آباء و اجداد کی تقلید، اپنے اندر پائے جانے والے غلط رسم و رواج کے پیچھے لگ جانا، اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ جب بھی کسی نبی نے آ کے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے یہی کہا، وَوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر پایا، یہ تو نیا دین کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا
اور ان کے آباء و اجداد جو ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہدایت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے بھی یہی کہا وَهَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کیا مورتیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں، پتھر کی اپنے ہاتھ سے گڑھ کر تم پھر ان کے سامنے پوجا کرنی شروع کر دیتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، تو کہاں سے ہمارے پاس دین لے کر آ گیا ہے؟ تو کیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ آباء و اجداد کی تقلید ہے گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے ماحول میں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں چھوڑتے۔ اور اس سے بھی بدتر ایک سبب ہے، اس سے بھی بدتر اور بڑا سبب جس میں پھنسنے کے بعد انسان نکلتا نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں سببوں میں سے نکلنا آسان ہے نسبتاً، انسان کو سمجھانا آسان ہے کہ تو اپنی نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں تو واقعی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا باپ تو ان پڑھ تھا، میرا دادا تو پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہو، لیکن اس سے بھی بڑا سبب یہ ہے اپنے احبار و رہبان کے پیچھے لگنا، اپنے مولویوں کے پیچھے لگنا، اپنے علماء کے پیچھے لگنا، اور ایسے علماء جو دین حق سے بھٹکے ہوئے ہوں ان سے یہ پوچھے بغیر کہ تم جس دین کی طرف ہمیں بلا رہے ہو یہ دین اللہ تعالیٰ نے اتارا بھی ہے کہ نہیں اتارا، ان کے پیچھے لگ جاتا ہے جب انسان، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ ایسی گمراہی ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے ماحول کے اندر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اسے انسان تقدس کی نظر سے دیکھتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے نسبی باپ کا اتنا احترام انسان کے دل میں اتنا تقدس نہیں ہوتا جتنا تقدس انسان کے دل کے اندر اپنے دینی باپ کا ہوتا ہے، جس نے اسے دین سکھایا ہوتا ہے، جسے اسے دین سکھایا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ سے زیادہ تقویع کی ہے، اس کی زیادہ مذمت کی ہے، اس سے بچنے کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون۔ ایک اٹھے انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دوسری قوم اٹھی انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان سب کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، سارے گمراہی میں اکٹھے ہیں، گندے راستے پر چلنے میں سارے اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنی عبادت کرنے کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو یہ کہہ کے آئیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ان نالائقوں نے انہیں کو اپنا معبود بنا لیا، انہیں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اپنے صوفیوں کو، اپنے مولویوں کو اولیاء اللہ کا لقب دے کر، اماموں کے لقب دے کر ان کو اپنے معبود بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم کو مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ نے تو ایک ہی حکم دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرو اور کچھ نہیں کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک توجہ دلائی، اور بیوقوفو یہ تمہارے دنیا بھی تمہاری لوٹ رہے ہیں، دین تو دین تمہاری دنیا بھی لوٹ رہے ہیں، تمہاری دنیا بھی لوٹ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ان کثیرا من الاحبار والرهبان یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ جو اللہ کے نام پر تمہیں گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، احبار و رہبان، صوفیاء اور مولوی، یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان، یہ زیادہ سے زیادہ مولوی حضرات جو ہیں، یہ راہب اور صوفیاء جو ہیں، یاکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقوں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں دیتے کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روک رکھتے ہیں، گمراہی پر لگا دیتے ہیں، گمراہی پر لگاتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور گمراہی پر بھی لگاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور عاقبت بھی برباد کرتے ہیں۔ مال کھایا تو دنیا برباد کی، غلط راستے پر لگایا تو عاقبت برباد کی۔ اس سے بڑا ڈاکو کون ہو سکتا ہے جو انسان کی دنیا اور عاقبت دونوں ہی لوٹ لے؟ جو دنیا اور عاقبت دونوں لوٹ لے اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ وقت نہیں ہے تفصیلات کا، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس واضح دین آ چکا ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتار دیا ہے،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا، اپنے فضل کی لپیٹ میں لے لے گا۔ جس کو اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا، ان کا نہ احبار و رہبان لوٹ سکتے ہیں، نہ ان کا نفس انہیں گمراہی کے راستے پر ڈال سکتا ہے، نہ ان کے آباء و اجداد ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور قرآن پر جمے رہنے سے انسان صراط مستقیم پر جمع رہے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر کار بند رہنے کے لیے، قرآن سے حقیقی طور پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ تشریف ہی اسی لیے تھے، اللہ کے لیے تبین للناس، ہم نے تیری طرف قرآن اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ کر گئے، جو کچھ بتا کر گئے، جو کچھ کر کے دکھا کے گئے، صحابہ اکرام نے پھر ان پر جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو باندھ کر رکھا، سلف صالحین نے جس طریقے سے ان پر اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تین چیزیں تھام لینی چاہیے: اللہ کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور صحابہ اکرام کے راستے کی تلاش کے۔ صحابہ اکرام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کیسے چل کر دکھایا ہے، اللہ رب العزت کے رسول نے اللہ کا قرآن کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا، صحابہ اکرام نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کیسے حاصل کیا۔ جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص جان لینے کے بعد، بتا دیے جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، قرآن پہنچ چکا ہے، حدیث مل چکی ہے، دینداروں کا راستہ معلوم ہو چکا ہے، پھر بھی جو شخص اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، مومنین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ سارے راستے کیا ہیں؟ یہ سب سبل السلام ہیں، امن و سلامتی کے راستے ہیں، جن کے اندر لٹنے کا خطرہ نہیں ہے، جن پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ نہیں ہے، جن کے اندر دنیا برباد ہونے کا خطرہ نہیں ہے، عاقبت برباد ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ راستے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا راستہ، رسول اللہ کا راستہ، سلف صالحین کی پیروی جو شخص چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اسے ہم دھکا دے دیتے ہیں، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن وہ یاد رہے، اسے یاد رہنی، یہ بات اسے یاد رہنی چاہیے: وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، قیامت کے دن اس کے لیے ہمارے پاس جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لوگوں جہنم بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں تمام تر گمراہی کے اسباب سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، سلف صالحین کے راستے پر رہیں، اسی پر زندہ رہیں۔ اللہ کرے اسی پر ہماری موت آئے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك منهبين بها قابليها واتممها علينا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.